بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الطاہر المطہر وعلی آلہ النجیب وبارک وسلم۔ احباب، آج بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اہم، بہت ہی پیاری اور بڑی ضروری گفتگو لے کے میں آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ وہ گفتگو کیا ہے؟ وہ گفتگو یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی کے ساتھ اس کا رب روٹھ جائے، اللہ ناراض ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو وہ ناراض کر بیٹھے، تو وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، جس کے ساتھ میرے رب کی رحمتوں کی توجہ اس کی طرف ہو جائے، جس کی وجہ سے میرے اللہ پاک کی رحمت کی برکھا اس پہ برسنے لگے؟ تو وہ کون سی طریقہ کار ہیں، وہ کون سے جملے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر کے اس کی رحمت میں تبدیل کر دیں؟ اللہ تعالیٰ غضب کی بجائے، ناراضگی کی بجائے اس پر اپنے کرم کی بارش فرما دے۔ تو برادران اسلام، یہ میرے سامنے اس وقت سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ ہے، اور یہ غالباً 38 نمبر آیہ کریمہ یا 37 نمبر آیہ کریمہ ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، تو ان کو ادا کرنے کے بعد اللہ آدم علیہ السلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی توجہ آدم علیہ السلام کی طرف ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے رضا کا اعلان فرما دیا۔ تو برادران اسلام، یہ بات میں اس لیے عرض کرنے لگا ہوں کہ آدم علیہ السلام کائنات کے پہلے انسان بھی ہیں اور سلسلہ نبوت میں پہلے نبی بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان اور پہلے نبی سے ایک طریقہ وضع کر دیا، ایک طریقہ بتا دیا کہ پہلا انسان اور پہلا نبی کس طرح اپنے رب کو راضی کرتا ہے۔ وہ کون سا خوبصورت طریقہ ہے جس طریقے کو اپنا کے آدم علیہ السلام کی اولاد اپنے رب کو راضی کر سکتی ہے۔ تو برادران اسلام، آئیے، حضرت امام جلال الدین سیوطی ہمارے اہل السنہ کے بہت ہی مایہ ناز بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر الدر المنصور، یہ قاہرہ کا جو ہے نا ایڈیشن ہے میرے پاس، وہاں سے یہ طبع ہوا مصر سے، تو میں وہاں سے آپ کو یہ پڑھ کے سنانا چاہوں گا تاکہ میرے چاہنے والے، میرے سننے والے، میرے ساتھ پیار کرنے والے، مجھے اپنی محبتوں سے نوازنے والے احباب جو ہیں وہ ذرا یہ عقیدہ رکھیں کہ ہم جو پنجتن پاک کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں، یہ فقط ہماری عقیدت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ ہمیں رسول پاک نے سکھایا ہے، یہ ہمیں اللہ نے سکھایا ہے، یہ ہمیں مولا کائنات نے سکھایا ہے، یہ ہمیں جناب عبداللہ ابن عباس نے سکھایا ہے، یہ ہمیں ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، ہمارے اجداد نے سکھایا ہے، اور ہم اسی طریقہ پہ اللہ کی بارگاہ سے رجوع کریں گے، یقیناً میرا رب ہم پر کرم فرمائے گا۔ تو آپ سب جانتے ہیں آدم علیہ السلام روتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کی دعائیں اور التجائیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہے، مگر اللہ کی پاک بارگاہ سے ابھی تک 200-300 سال گزر گیا، کوئی جواب آنے والا نہیں تھا۔ تو پھر میرے رب کی رحمت آدم علیہ السلام کی طرف اس نے رجوع کیا، میرے رب کی رحمت نے ادھر توجہ فرمائی، تو فرمایا جبریل جاؤ ذرا میرے آدم علیہ السلام سے ذرا تھوڑی سی بات کرو اور ان کو بتا دو اب وہ کلمات کہ جو وہ عرض کریں گے تو میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا۔ ربنا ظلمنا انفسنا کی تسبیحات تو سینکڑوں برس چلتی رہیں، اب وہ کلمات جو آدم علیہ السلام کی قبولیت کے لیے ضروری تھے، وہ سکھانے کے لیے اللہ نے جبریل امین کو بھیجا۔ ذرا اس بات پہ توجہ رکھیے گا احباب، میرے بھائیوں، چاہنے والوں، سننے والوں، توجہ رکھیے گا کہ یہ کلمات عام کلمات نہیں ہیں۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جبریل جاؤ، جا کے یہ کلمات میرے پیارے آدم کو سکھاؤ اور ان کو کہو کہ یہ ہیں وہ لازمی جملے جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے ضروری ہیں۔
تو وہ ضروری کہاں لکھا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. تو ضروری ہیں تاکہ اللہ آپ کی توبہ قبول کر کے آپ سے راضی ہونے کا اعلان کرے. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ آدم علیہ السلام کے پاس حتی بعث اللہ الیہ جبریل، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کے پاس اللہ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا. قال یا آدم، انہوں نے کہا کہ آدم، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے الم اخلق بیدی، کیا میں نے تجھے اپنے ہاتھ سے دست قدرت سے تخلیق نہیں فرمایا؟ الم انفخ فیک من روحی، کیا میں نے اپنی طرف سے تیرے اندر روح نہیں پھونکی؟ الم اسجد لک ملائکتی، کیا میں نے اپنے فرشتوں سے تیرے لیے تجھے سجدہ نہیں کروایا؟ الم ازوجک حوا امتی، اپنی پیاری بندی بی بی حوا سے تیرا نکاح نہیں کیا؟ قال، آدم علیہ السلام نے عرض کیا بلا، کیوں نہیں، ایسا ہی ہوا ہے، میرا رب بالکل درست فرماتا ہے. تو فرمایا پھر اللہ پوچھتا ہے فما ھذا البکاء، یہ رونا کس بات کا، یہ رونا کس بات کا، یہ آہو بکا کس بات کے؟ تو قال، آدم علیہ السلام نے کہا وما یمنعنی من البکاء، مجھے رونے سے کون سی چیز مانے ہے، یعنی میں کیوں نہ روں؟ وقد اخرجت من جوار الرحمن، مجھے اللہ تعالیٰ کی جو رحمتوں کا پڑوس تھا وہ میں اس کو کھو بیٹھا، وہاں سے میں نکل آیا، مجھے نکال دیا گیا. قالا، تو جب انہوں نے اپنا عذر یوں پیش کیا تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا میرا رب فرماتا ہے فعلیکا، تو جو عربی گرامر جاننے والے لوگ ہیں وہ جانیں گے اس بات کو کہ یہ جو علیکا ہے اس کا ہی یہ ترجمہ ہے فعلیکا، اے پیارے آدم تیرے لیے ضروری ہے، تیرے لیے یہ بات لازم ہے کہ اب تو یہ جو کلمات میں آپ کو سکھانے لگا ہوں ان کو لازم پکڑ لو. فعلیک بہؤلاء الکلمات، یہ ہیں وہ کلمات جو آپ کے لیے لازم ہیں آپ کی توبہ کی قبولیت کے لیے. تو وہ کون سے تھے؟ اگر آپ یہ کلمات ادا کریں گے فإن اللہ قابل توبتک وغافر ذنبک، رب آپ کی توبہ کو بھی قبول کر لے گا، آپ کی لغزش اور بھول کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. تو آدم علیہ السلام نے کہا بتائیے وہ کون سے کلمات ہیں؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا، پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں، جبریل کہنے لگے کہ آپ یوں عرض کیجئے قل اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں محمد و آل محمد کا صدقہ. سبحانک لا الہ الا انت، تو ہی پاک ہے، تیرے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے. عملت سوءا، مجھ سے غلطی ہو گئی، وظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا. فاغفر لی انک انت الغفور الرحیم، مجھے معاف فرما دے کیونکہ تو غفور الرحیم ہے. اور پھر کہا اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد، یوں دعا مانگتے رہے آدم علیہ السلام. سبحانک لا الہ الا انت وعملت سوءا وظلمت نفسی فتب علی انک انت التواب الرحیم، یا اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ دیتا ہوں، فتب علی، مجھ سے راضی ہو جا، اپنی رحمت کی توجہ میری طرف فرما دے، تو غفور الرحیم اور تواب الرحیم ہے. تو صاحب تفسیر لکھتے ہیں فہؤلاء الکلمات التي تتلقى آدم، یہ ہیں وہ نام، یہ ہیں وہ کلمات جو آدم علیہ السلام نے اللہ سے سیکھے تھے. تو اب میرا بھائی کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے تو شروع میں کہا تھا کہ 5 تن پاک کا نام لیا آدم علیہ السلام نے. تو بھائیو آؤ ذرا حضرت عبداللہ ابن عباس سے وہ ایک دوسری یہ والی روایت بھی لے کے آئے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں نے سألت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ عن الکلمات التي تلقاہ آدم من ربہ فتاب علیہ، یا رسول اللہ وہ کون سے کلمات تھے جو آدم علیہ السلام نے رب سے سیکھے تھے تو اور ادا کیے تھے تو اللہ ان سے راضی ہو گیا تھا. تو ذرا سنیے، اپنے سینے کو ٹھنڈا کیجئے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجئے.
پنج تن پاک کے ماننے والوں کا دل ٹھر جائے گا، ان کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا، ان کی روح جھوم اٹھے گی، اور ان کا جو دل ہے وہ عشق پنج تن پاک میں جو ہے وہ مچل جائے گا کہ ہم کتنے خوش بخت ہیں، ہم وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو سکھایا اور میرے محبوب نے آگے امت تک منتقل فرمایا۔ قال سأل بحق محمد وعلی وفاطمۃ والحسن والحسین، یہ الفاظ ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے الفاظ ہیں اور میرے محبوب کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں۔ الا تبت علی، یا اللہ تجھے محمد کا واسطہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی المرتضیٰ کا واسطہ، بی بی پاک سیدہ فاطمہ کا واسطہ اور ان کے بچوں حسن و حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا واسطہ، تبت علی، یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا، میری توبہ قبول فرما لے، مجھ پر کرم فرما دے۔ فتاب علیہ، فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام پر راضی ہو گیا، تو آدم علیہ السلام پر اللہ کی رحمت بارش بن کے برسنے لگی، اللہ کی رحمت نے آدم علیہ السلام کی طرف توجہ کر لی، اور چہار دانگ عالم میں، عالم ملکوت میں، زمین میں، آسمان میں آدم علیہ السلام سے اللہ کے راضی ہونے کے ڈنکے بجنے لگے، اور ہر سو خوشیاں ہی خوشیاں بکھر گئی کہ رب اپنے آدم سے راضی ہو گیا ہے۔ تو باتیں تو ہوتی ہی ہوں گی، فرشتے بھی آپس میں باتیں تو کرتے ہی ہوں گے کہ 300 سال سے آدم علیہ السلام رو رہے تھے، تو جبریل بھی، میرا وجدان کہتا ہے، یہ میں نے کہیں نہیں پڑھا، جبریل بھی جگہ جگہ پر بتا رہا ہوگا، فرشتوں تمہیں پتہ ہے یہ آدم علیہ السلام کی توبہ کیوں قبول ہوئی ہے؟ تو پوچھتے ہوں گے کیوں قبول ہوئی ہے؟ تو فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی توبہ کا ماجرا سناتے ہوئے جبریل ہر جگہ پر عظمتوں کے ترانے گا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے یہ محمد کا صدقہ ہے، یہ علی کا صدقہ ہے، یہ فاطمہ اور حسن و حسین کا صدقہ ہے کہ آج اللہ آدم علیہ السلام سے راضی ہو گیا۔ تو برادران اسلام، کتنی عظمتیں ہیں ہمارے پنجتن پاک کی کہ آدم علیہ السلام کی توبہ بھی ان کے وسیلے سے قبول ہوئی، اور یہ سکھایا ہمیں اس لیے جا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد بھی انہی ناموں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، تعصب کی پٹی اتار کر، ضد اور ہٹ درمی کے طریقے کو چھوڑ کر، قرآن پاک کی اس آیہ کریمہ کی اس شرح کو دیکھ کے، حدیث پاک کی روشنی میں اپنے کسی بھی ایسے متعصب بندے کو چھوڑ کر آئیے میرے محبوب پاک نے جو ارشاد فرمایا اس روشنی میں جو ہمیں سکھایا گیا ہے کہ جب خدا نہ خواستہ رب ناراض ہو جائے تو اس کو راضی کرنے کا واحد یہ طریقہ ہے کہ پنجتن پاک کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کر دیا جائے کہ میرا رب راضی ہو جائے گا، اس کی رحمت کی برکھا برسنے لگے گی اور اللہ کی رضا کے ڈنکے ہر سو اس کے لیے بجنے لگیں گے اور اللہ اس کو اپنے قرب کی منزلوں پر فائز فرما دے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں پنجتن پاک کے ان نسبتوں سے مزین رکھے اور ہمیشہ اسی در سے منسوب رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔